بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی دیکھنے کے بعد ریجیکٹ نہ کیجیے۔ میں ڈاکٹر فاطمہ، کل میں ڈیوٹی پر مامور تھی۔ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا۔ میں نے اپنی 8 سالہ کیریئر اور گزاری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر اسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم نہ رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریشن کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کے والد غربا میں تقسیم کرنے کے لیے نکل گئے۔ لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوایا۔ لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں ہے۔ لڑکی کا نام منتہا ہے اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئر کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن انہوں نے منتہا سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کے رشتے کی بات چلائی تو ایک فیملی منتہا کو دیکھنے کے لیے آئی۔ لوازمات اور خدمات کے متفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند ہی دن کے بعد انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ نے اسے تسلی دی اور منتہا کو حوصلہ دیا، اور اس بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہو کر منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے بھی یہ کہتے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکی کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر منتہا کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے ہیں۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کو خواتین بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے اتارے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھ دھلائے، پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ منتہا پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کو اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زیادہ لوگ رشتے کے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی۔ انہوں نے لڑکی کی باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے منتہا قبول کر لیتے ہیں۔ اتنے کہتے ہوئے منتہا کی ماں سینکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں، میں سوچیں ماں جتنی بھی مجبوری ہو غیر کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے، اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے، کہتی رہی کہ ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے منتہا کے والد کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوئے اور بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیز سے وارڈ میں پہنچی، منتہا کا سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور وہ منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر بھاگ کے گلے لگ گئی اور چیختے ہوئے کہا کہ پاپا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، بابا آپ نے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ
چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتہا کو سکون والا انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں، آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں، اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکی سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کی کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی کہ مرد عیب عورت سے زیادہ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، کسی کی بلا وجہ عیب دادا کہہ کر ریجیکٹ نہ کریں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔